السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ تو شروع ہو گیا ہے اور تقریباً 2-3 روزے بھی گزر گئے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس مبارک مہینے میں فرضوں کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سارے بے نمازی جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، اس مبارک مہینے کی برکت سے وہ بھی نماز شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، اس مبارک مہینے میں نماز کی کثرت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آخر کوئی تو بات ہوگی، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اول تو کوئی گناہ آپ کے ہے نہیں، اگر گناہ ہو بھی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے گناہ معاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، آخر کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہو تو وہ کام تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب فرضوں میں کمی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نفلوں سے اس کو پورا فرمائیں گے۔ یعنی اگر ہم کبھی فرض ہمارے چھوٹ بھی جاتے ہیں یا سنتیں چھوٹتی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نفلیں بھی ہیں کیا۔ اگر فرشتے کہیں گے جی ہاں نفلیں بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ نفلیں ڈال کر اس کا جو ہے ثواب پورا کر دو۔ اس لیے نفلوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایسی 6 نمازیں بتلاؤں گا جن کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور آج بھی علماء اللہ والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میرے دوستو، جب آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نام سے ضرور پڑھیں۔ ان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ معراج کو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا کہ یہ حضرت بلال جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں بھی مجھ سے آگے آگے چلتا ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، ہاں بس ایک عمل ہے کہ جب بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو میرے دوستو بہت اونچا عمل ہے، اس لیے آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو نماز ہے وہ تحیۃ المسجد ہے، یعنی جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور مکروہ وقت نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں، مکروہ وقت میں نفل نماز کیا کوئی سی نماز بھی نہیں ہوتی، اس لیے آپ جب مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں۔ اگر آپ بار بار مسجد میں جا رہے ہیں تو کم سے کم ایک بار تو آپ تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت ضرور پڑھ لیں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تہجد کی نماز ہے، تہجد کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر آدمی کو تہجد پڑھنا آسان ہے، کیونکہ آدمی جاگا رہتا ہے، سحری کھا کر اٹھا رہتا ہے، اس لیے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ تو تہجد میں جو ہے تقریباً 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ 12 نہیں پڑھ سکتے، 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، کم سے کم 4 رکعت تو پڑھ ہی لیں۔ 4 رکعت نماز تہجد کی آپ پڑھ لیں، ان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، یہی سمجھ کے پڑھ لیں۔ یہ نیکیاں اکٹھا کرنے کا، نیکیاں کمانے کا گویا کہ ایک سیزن ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلوں کا اہتمام کریں، اور تہجد کی نماز جو ہے ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی تہجد میں کہے جی میں اٹھ نہیں سکتا، مجھے پریشانی ہے،
تو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے آپ عشاء کے بعد بھی تہجد کے نام سے کچھ نفلیں پڑھ لیں تو جب بھی آپ کی تہجد ہو جائے گی، لیکن اس کا معمول نہ بنائیں۔ اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے تہجد میں ہی اٹھیں اور تہجد میں ہی تہجد کی نمازیں پڑھیں، کم سے کم 4 رکعتیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے بعد میں ایک نماز ہوتی ہے اشراق، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی صرف جو ہے 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 آپ نہیں پڑھ سکتے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی چاشت کی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے اس کے پورے کام بنا دیتے ہیں۔ یعنی دن بھر وہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، وہ فرشتے کی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی اسے کوئی چیز نقصان بھی نہیں دے سکتی، اور اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ، جو بھی وہ کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، تقریباً 4-5 منٹ کا یہ کام ہے، اور 4-5 منٹ میں انسان اتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے اشراق کی نماز ضرور پڑھیں، اور اشراق کی نماز کے بعد میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں چاشت کی نماز کا وقت آتا ہے۔ آپ جو ہے چاشت کی نماز بھی پڑھیں۔ چاشت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اس کے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ 360 صدقہ ایک دن میں کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھنے سے آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے چاشت کی نماز میں بھی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں آپ اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اوابین۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت کر کے، یہ تقریباً 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ اوابین میں 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ اگر آپ 20 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، آپ جو ہے اس نماز کو بھی پڑھیں۔ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی ان 20 رکعتوں کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چند منٹ کی ایک کام سے، ایک عمل سے، یعنی چند نفلیں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک مکان ہمارا بنا رہے ہیں۔ کتنا وہ قیمتی مکان ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور نفلوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ جتنا بھی زیادہ ہو سکے نفلیں پڑھیں، اس سے جو ہے آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔